یہ سب خبریں ہم بلیٹن میں شامل کریں گے، لیکن آغاز میں خبر ہے کراچی سے سینئر صحافی اطہر متین کو ڈاکوؤں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے جب اطہر متین نے اپنی گاڑی سے انہیں ٹکر ماری۔ ملزمان نے گولیاں چلا دیں جس سے اطہر متین موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ واقعے کی 2 CCTV ویڈیو سامنے آ گئیں۔ عینی شاہدین نے بھی ساری کہانی بتائی۔ اطہر متین کے بھائی نے متعلقہ تھانے کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا، کہا انصاف نہ ملا تو انتہائی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ اطہر متین کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر صدیق اکبر مسجد کلفٹن بلاک 5 میں ادا کی جائے گی۔ 2022 وقت 8:30 بجے کراچی کی 5 سٹار چورنگی پر 2 ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ ایک گاڑی نے انہیں ہٹ کیا اور تیزی سے آگے نکل گئی۔ پھر صحافی اطہر متین آئے تو انہوں نے بھی شہری کو بچانے کے لیے ملزمان کو ٹکر ماری، لیکن جب گاڑی ریورس کر رہے تھے ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ 3 گولیاں چلائی گئیں جس سے اطہر متین موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ایک اور CCTV بھی سامنے آ گئی جس میں ملزمان کو موٹر سائیکل کے ساتھ پیدل فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ملزم نے ٹوپی، دوسرے نے ہیلمٹ پہن رکھا ہے۔ عینی شاہدین نے ساری کہانی میڈیا کو سنا دی۔ سامنے سے کار آ رہی تھی، اس کار والے نے ان کو پہلے ہٹ کیا، وہ ان سے بچ گئے۔ ان سے بچنے کے بعد دوسری کار سامنے فرنٹ سے آ رہی تھی، اس نے ہٹ کیا، اس سے بچ گئے، وہ کار وہاں پھنس گئی اور انہوں نے ادھر تک شاید اس کو فائر مارا، شیشے سے وہ فائر میں خالتا آگے اس کو لگا۔ بائک کے تھرو جو ہے ٹریس کریں بندے پکڑے جا سکتے ہیں، کیونکہ بائک ان کی اپنی تھی، وہ مطلب چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے بائک کو باقاعدہ انہوں نے سٹارٹ کرنے کی کافی کوشش کی، دھکا لگا کر۔ اطہر متین کے بھائی طارق متین نے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہمارا بھائی ہے، ہمارا بچہ ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، ہم اسے سپرد خاک کریں گے۔ سویم تک اگر یہ لوگ جو وہاں پر ذمہ دار ہیں، پولیس جو کرتی ہے کرے، گرفتار نہیں کریں گے تو میں متعلقہ تھانے کے سامنے جا کر دھرنا دوں گا، میں وہاں خود کو آگ لگا لوں گا یا میں ان کو آگ لگا دوں گا۔ میں یہ ضرور جا کے پولیس سے حساب لوں گا، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے حساب لوں گا، حکومت سندھ سے میں اس کا جواب لوں گا۔ طارق متین نے بتایا کہ اطہر متین اپنی بیٹیوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے کسی اور کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، لیکن عوام کی حفاظت جن کی ذمہ داری ہے ان کو جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صحافی اطہر متین کے قتل کا نوٹس دے لیا، پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت کر دی۔ چیف سیکرٹری اور IG سندھ نے رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل IG کراچی نے DIG کی سربراہی میں تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ اطہر متین کے قاتل کون پتہ لگایا جائے، کٹہرے میں لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اداروں کو ہدایت کر دی۔ چیف سیکرٹری اور IG سندھ نے رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل IG کراچی نے تحقیقات کے لیے DIG ویسٹ کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی۔ غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ اطہر متین کے قاتلوں سے متعلق کچھ مواد مل گیا ہے، جلد ان تک پہنچ جائیں گے۔ DIG کہتے ہیں I am quite hopeful انشاءاللہ کہ ہم اس کو جلد ڈیٹیکٹ کر لیں گے۔ جی ہم اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہے ہماری۔ ہم ہر کیس کو جو ہے آپ نے دیکھا ہے جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں اللہ تعالیٰ کے مدد سے ہم نے ان کو حل کیا ہے اور آگے انشاءاللہ اس میں بھی ہم جلدی پروگریس کریں گے۔ ملزمان جس موٹر سائیکل پر واردات کرنے پہنچے اس کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ موٹر سائیکل 2020 میں بلوچستان کے علاقے خوزدار سے خریدی گئی جو محمد جہانگیر کے نام پر ہے۔ بائک 125 cc ہے لیکن اسے 70 cc دکھایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا صحافی اطہر متین کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ قتل کی مذمت کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ صحافی کے خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یقین دہانی کرائی کہ اطہر متین کے قاتل جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ لاہور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ اطہر متین کے قتل کی وہ مذمت کرتی ہیں۔ وفاقی امین الحق، صوبائی وزیر سعید غنی اور PTI کے سینئر سیاستدان حلیم عادل شیخ کراچی میں جاں بحق ہونے والے سینئر صحافی اطہر متین کی رہائش گاہ پہنچے۔ ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ امین الحق اور حلیم عادل شیخ نے امن و امان کی ناقص صورتحال پر سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ سعید غنی نے اہل خانہ کو انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، دوران ڈکیتی سینئر صحافی اطہر متین کے قتل کی واردات میں استعمال موٹر سائیکل کا مالک حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم جہانگیر کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پھر سے آگاہ کریں گے، ڈکیتی میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کے مالک کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ واردات میں استعمال موٹر سائیکل کا مالک پکڑا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، بول نیوز کے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ رخ۔ بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟
جی بالکل دیکھیں، آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سینئر صحافی اور پروڈیوسر اطہر متین کا جو قتل ہوا، اس کے معاملے میں جو کراچی پولیس ہے وہ متحرک ہو گئی ہے اور ملزمان کو پکڑنے کے لیے تابڑتوڑ جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں۔ جس کے نام پہ بائک تھی وہ جو اونر ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی شناخت جو ہے محمد جہانگیر رونجا کے نام سے ہوئی ہے۔ اس کو جو ہے وہ ہب چوکی کی طرف سے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے نامعلوم جو مقام ہے اس پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ سے جو ہے وہ مزید اس وقت تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ شاہ رخ شاہ۔ کراچی میں جرائم میں بدترین اضافہ ہو چکا ہے۔ 1.5 ماہ میں 11,000 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ مزاحمت پر صحافی سمیت 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل نہ رک سکا۔ پتنگ بازی کا جنون وبال جان بن گیا۔ پتنگ لوٹتے ہوئے 7 سالہ بچہ چھت سے گر کر جان کی بازی ہار گیا۔ 1 درجن سے زائد افراد اندھی گولی اور پتنگ بازی کا خونی کھیل راولپنڈی شہر میں جاری وبال جان بن گیا۔ جانے پولیس نے ڈرون اور دوربین کی مدد سے بلند عمارتوں کی چھتوں سے مانیٹرنگ شروع کر دی، جبکہ ایس پی نے پتنگ بازی یا ہوائی فائرنگ کی صورت میں فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ پولیس نے نواب شاہ سابقہ ڈسٹرکٹ کونسل ضلع شہید بے نظیر آباد کے چیئرمین جام تماشین کے فرزند آپس سے باہر ہو گئے۔ اپنی گاڑی سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد کو کچل دیا، دونوں افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ویگو گاڑی کے فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لیے۔ جاں بحق ہونے والے موٹر سائیکل سواروں کی شناخت مہر زاداری اور کلندر بخش زرداری کے نام سے ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملے کو دبانے اور مقتولین کے ورثاء کو خاموش کرنے کے لیے سیاسی اسر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد کا کہنا ہے کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 2 نوجوانوں کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیلجیم کا سرکاری دورہ، وزیر دفاع اور فوجی حکام سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان بیلجیم کے ساتھ اپنے 2 طرفہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ دونوں جانب سے دفاعی پیداواری، تربیت، انسداد دہشت گردی، انٹیلیجنس کے شعبوں میں فوجی روابط بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ بیلجیم کے حکام نے پاکستان کی مسلح افواج کے پروفیشنلزم کو سراہا۔ اسلام آباد سے گرفتار سینئر صحافی محسن بیگ کی مشکلات مزید بڑھنے لگی ہیں۔ محسن بیگ پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ صحافی پر FIA اینٹی کرپشن سرکل کراچی نے رشوت دینے اور FIA پر دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کرتے ہوئے مقدمہ درج کروا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے محسن بیگ کو مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ صحافی محسن بیگ کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل کراچی نے صحافی پر ایک اور پرچہ کاٹ دیا۔ محسن بیگ کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے والے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے شکایت درج کرانے کا عندیہ دیا تو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن میدان میں آ گئی۔ کہا اگر ایسا ہوا تو ان تک پہنچنے کے لیے بار ایسوسی ایشن کی دیوار کو عبور کرنا پڑے گا، جبکہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف مس کنڈکٹ کا کوئی ریفرنس ظاہر نہیں کیا جا رہا، یہ حکومتی پالیسی نہیں۔ گھر چھاپا غیر قانونی قرار دیا تو حکومت نے جج کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ حکومتی کارروائی کے اعلان پر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے بھی واضح کر دیا، حکومتی اقدامات کو عدلیہ اور قانون کی حکمرانی پر شک خون قرار دیا۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے واضح کیا کہ ایڈیشنل سیشن جج پر غیر ذمہ دارانہ اور تضحیق آمیز رویہ قابل مذمت ہے۔ یہ اقدام من پسند فیصلوں کے حصول کی خواہش ہے۔ کسی بھی اقدام کے لیے اسلام آباد بار کی رکاوٹ عبور کرنا ہوگی۔ یہ لوگ تحریک عدم اعتماد اس لیے چاہتے ہیں کہ حکومت چلی جائے اور ہم پھر سے بچ جائیں گے۔ ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے۔ اس گلدستے میں شامل ایک شخص، اسے مولانا نہیں کہوں گا، وہ ہر 3 ماہ بعد حکومت گرانے کی بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پر جم کر تنقید۔ منڈی بہاؤدین میں جلسے سے خطاب میں خوب بھڑاس نکالی۔ کہا چوروں میں ایک بڑا میاں ہے اور ایک چھوٹا میاں۔ چھوٹے میاں کا دل بہت کمزور ہے، وہ بتائے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا۔ مریم نواز یہ بتا دیں کہ چودھری شوگر مل میں 80 کروڑ روپیہ آپ کے نام پر کہاں سے آیا۔ نون لیگ تحریک عدم اعتماد کے لیے پرعزم ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ عدم اعتماد سے گھبرائے وزیر اعظم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ آج کوئی عمران خان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ آج عدم اعتماد کے لیے جتنا راستہ ہموار ہے، ماضی میں اتنا کبھی نہیں تھا۔ اسلام آباد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ پر ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں، ٹی وی پر مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ ملک کے کرپٹ ترین لوگ موجودہ حکومت کی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ آپ دوسروں پر الزام لگاتے تھے، قدرت نے پہیہ گھما دیا، اپوزیشن ایک پیج پر ہے، انشاءاللہ عوام کو خوشخبری دیں گے۔
अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर आज़म करने को तैयार। करप्शन की बात भी इमरान खान साहब करते हैं और मैंने उनको पहले भी कहा था कि करप्ट तरीन लोग इस मुल्क की आपकी टेबल पे बैठे हैं, काबीना की टेबल पे बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब 5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, कोई करप्शन का केस मिला आपको? तुमने टी बॉयज के नाम पर पैसे मंगवाए, तुम हो मनी लॉन्ड्रर, तुम हो करप्ट आदमी जो दूसरों पर इल्जाम लगाते थे। आज कुदरत ने पहिया घुमा दिया है। सबूतों समेत तुम्हारे खिलाफ कई FIR अवामी अदालत में कट चुकी हैं। अब तैयारी करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बिस्तर बोरिया गोल करने के लिए तमाम को खुशखबरी देंगे हम इंशाअल्लाह। 200 पेशियां हम भुगत चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भुगत चुके हैं 100 से ज्यादा पेशियां। निकला क्या? 14 पहाड़ निकला चूहा, वो चूहा भी नहीं निकला, चूंटी भी नहीं निकली। अवाम की अदालत में अब इसका एहतसाब होगा, इसको इंशाअल्लाह हम भागने नहीं देंगे। ये जो कहते हैं कि अदम एतमाद लाएंगे, ये खुद चोर और डाकू हैं, इन पर तो इनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के ऑपोजिशन पर वार, कहा इनके चीखने की वजह सिर्फ एक है, किसी तरह इन पर आयद मुकदमात खत्म कर दिए जाएं। शहबाज गिल बोले इमरान खान वो वजीर आज़म नहीं जो पिंजरे में खड़ा होकर बात करे, इमरान खान अपने लोगों के दरमियान आकर बात करता है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, अवाम भरोसा करें, इमरान खान आपको मुश्किलात से निकाल कर दम लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।